الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کا آغاز ہم نے چند ہفتوں پہلے کیا تھا، اور پچھلی کلاس میں ہم نے مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری سر انجام دے دی، اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا رخ کیا تھا، تو اس کو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا۔ آج کی کلاس میں ہم طائف کے بعد کے جو واقعات ہیں، اور پچھلی کلاس میں ہم نے واقعہ معراج کو بھی تفصیل سے ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم اس کے بعد کے واقعات کو یہاں پہ ڈسکس کر لیں گے۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ ایک دفعہ اگر کوئی میسج کر کے بتا دے۔ جی آواز بالکل ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔ نبوت کا 12واں سال، کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 سال تھی، 52 ایئرز۔ پہلی بیعت عقبہ ہوئی۔ بیعت عقبہ کا مطلب یہ ہے کہ عقبہ ایک گھاٹی تھی منی کے اندر، اور حج کے دنوں میں وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر مدینہ کے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ تو اس دعوت کے نتیجے میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جن کے نام یہاں پر آپ کے سامنے آ رہے ہیں۔ اسد بن زرارہ ہیں، عوف بن حارث ہیں، رافع بن مالک ہیں، خطبہ بن عامر ہیں، عقبہ بن عامر ہیں، معاذ بن حارث ہیں، زکوان بن عبد القیس ہیں، عبادہ بن سامت ہیں، یزید بن ثعلبہ ہیں، اور عباس بن عبادہ ہیں، اور ابو الحشیم بن التحان ہیں، عمیم بن ساعدہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت لی۔ بیعت کے الفاظ یہ تھے کہ آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں سے گڑھ کر کوئی بہتان نہیں لاؤ گے، کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ سارے سوشل ایشوز ہیں جو کہ ہمارے گھر کے ایشوز ہیں، گلی محلے کے مسائل ہیں، تو ان کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پر ان سے بیعت کروائی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ان افراد کے ساتھ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، اور باقاعدہ اسلام کے سفیر کے طور پر آپ کہہ لیں کہ ریپریزنٹیٹیو آف مسلم کمیونٹی یا اسلام، ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا مدینہ کے اندر، تو وہاں پہ جائیں اور اسلام کی دعوت پھیلائیں۔ مصعب بن عمیر کی شخصیت کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں۔ یہ وہ صحابی تھے کہ جو بڑے امیر کبیر خاندان سے ان کا تعلق تھا، اور پرسنالٹی بہت زبردست تھی، کمیونیکیشن اسکلز بہت اچھے تھے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین سلیکشن تھی کہ مدینہ چونکہ نئی جگہ تھی، وہاں پر ایک ایسی شخصیت کو بھیجا جائے کہ جس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہو۔ تو پرسنالٹی بڑی اکاؤنٹیبل ہوتی ہے، تو ان کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں بھیجا تھا۔ ساتھ ہی مدینہ کے ایک صحابی اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کو آپ کہہ لیں کہ وائس سفیر بنا کر بھیجا، ان کے نائب کے طور پر۔ انہوں نے جا کے وہاں پہ دعوت شروع کی، مختلف لوگوں کو مختلف طریقوں سے دعوت دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ یہ بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے، مرق نامی کنویں پر بیٹھ کر اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کی۔ وہاں کے سردار سعد بن معاذ نے اسید بن حزیر کو بھیجا کہ جا کر ان کو بھگاؤ، کیونکہ سعد بن معاذ اور یہ اسد بن زرارہ آپس میں کزن تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں انہیں نہیں کہہ سکتا، آپ جا کر ان کو یہاں سے روانہ کر دو، ورنہ یہ ہمارے لوگوں کو خراب کریں گے۔ اسکرین شو نہیں ہو رہی؟ اسکرین شو نہیں ہو رہی کسی کو؟
چلیے ہو رہی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. تو اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس گئے، مصعب بن عمیر وغیرہ کے پاس، تو ان کو دعوت دی اور پھر یہ بھی مسلمان ہو گئے. اور بعد ازاں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ قبیلے کے سردار تھے وہ مسلمان ہوئے، اور جن کی وجہ سے ان کا پورا قبیلہ مسلمان ہو گیا. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے جو ہمیں میسج ملتا ہے کہ معاشرے کے اندر جو مؤثر افراد ہوتے ہیں، جن کی فالوئنگ ہوتی ہے، جن کے پیچھے لوگ چلنے والے ہوتے ہیں، جن کی شخصیت بڑی پر اثر اور با اثر ہوتی ہے، ان کو سب سے پہلے ٹارگٹ کیا جانا چاہیے. ان صحابہ کرام نے بھی ایسی افراد کو ٹارگٹ کیا، اور انہوں نے پھر ان کے ذریعے سے پورے کے پورے قبیلے مسلمان ہوئے. اسی دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا تھا کہ ہر جمعہ مبارک کو جبکہ یہودی اگلے دن کے یوم السبت یعنی ہفتے کے دن کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، آپ دوپہر کے بعد مسلمانوں کی نماز باجماعت کا انتظام کیا کرو اور اس کی امامت خود کیا کرو. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پہلی جمعے کی نماز مدینہ کے اندر جو ہوئی ہے اس میں 12 افراد نے شرکت کی ہے، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی امامت کرائی ہے. دوسری بیعت عقبہ اگلا سال آیا. مدینہ کے 73 افراد، 73 مرد اور 2 عورتیں مسلمان ہوئی، اور ایام تشریق کے درمیانی روز یعنی کہ منی کے اندر حج کے دنوں میں جمرہ عقبہ میں رات کے تیسرے پہر جا کر انہوں نے بیعت لی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہہ لیں کہ چچا کی حیثیت سے بطور سپورٹر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفتگو کا آغاز کیا اور مدینہ کے ان افراد سے یقین دہانی لی کہ ابھی تو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جا رہے ہیں، لیکن ان کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ دیگر قبائل سے آپ کی دشمنی ہو جائے گی، تو لہٰذا سوچ سمجھ کے آپ نے انہیں ساتھ لے جانا ہے. انہوں نے انشور کیا کہ ٹھیک ہے ہم ساتھ لے جائیں گے اور ہم ان کی حفاظت کریں گے. یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے، وہ اس سے ریلیونٹ ہے. یہ سوال کوئی آج سے 3-4 سال پہلے میرے ذہن میں آیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم جب پوری سیرت پڑھتے ہیں تو ہم اس نتیجے میں پہنچتے ہیں کہ جو فتح مکہ ہوا ہے وہ 8 ہجری میں ہوا ہے، ہجرت کے 8ویں سال. اور فتح مکہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس مدینہ آ گئے، جبکہ آپ یہ دیکھیے، اور پھر مدینہ میں رہے اور کوئی 2.5 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں زندگی گزاری ہے. اس کے بعد انتقال ہو گیا. آپ یہ سوچیے کہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا مکہ، سارا بچپن جوانی مکہ میں گزری تھی، اور اسلام کا آغاز مکہ سے ہوا تھا. خانہ کعبہ مکہ کے اندر تھا. کعبہ کو مقدس تمام لوگ مانتے تھے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، اس کی ایک حیثیت تھی، اللہ کے گھر کو مانتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ کے بعد پورا موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو ہی مرکز بناتے، دارالحکومت مکہ کو بناتے، واپس مدینہ نہیں جاتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. یہ سوال میرے ذہن میں آیا، میں نے کئی اسکالر سے اس حوالے سے بات کی، لوگوں سے اس کا جواب جاننا چاہا، لیکن کوئی بہت تسلی بخش جواب نہیں ملا. مختلف جوابات تھے، اس میں سے ایک جو ذرا سا تسلی بخش تھا وہ یہ تھا کہ جب کوئی قوم کسی نبی کو جھٹلا ہے تب وہ قوم اس قابل نہیں ہے کہ اس کا نبی دوبارہ آ کر اس کے پاس رہے، یا اس کو اتنی حیثیت دے اس قوم کو کہ اس کے شہر کو دارالحکومت بنایا جائے. یہ ایک جواب تھا، اس کو بھی آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اصل جواب مجھے ابھی 1 سال پہلے ملا، اور وہ جواب یہ تھا کہ جب یہ بیعت چل رہی تھی نبوت کے 13ویں سال اور ہجرت نہیں ہوئی تھی،
تو یہ صحابی ابو الحسین بن تہان، جن کا بھی پہلے بھی تذکرہ آیا تھا اسٹارٹ مدینہ میں، یہاں پر یہ نمبر 11 پہ آپ دیکھیے، یہ وہ صحابی ہے کہ انہوں نے اس بیعت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا رسول اللہ، ابھی تو ہم آپ کو لے جا رہے ہیں، ہم آپ کی سپورٹ بھی کریں گے، آپ کے دشمنوں سے بھی لڑیں گے، سارے معاملات صحیح ہو جائیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جب آپ کا اپنا شہر فتح ہو جائے تو آپ ہمیں چھوڑ کر واپس اپنے شہر چلے جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ نہیں، آج کے بعد میری دوستی تمہاری دوستی ہے، میری دشمنی تمہاری دشمنی ہے، اور ایسا نہیں ہوگا، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ اور جب نبی کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کر لیتا ہے تو نبی کبھی بھی اپنی بات سے نہیں پھرتا، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے مدینہ واپس چلے گئے۔ خطرناک بیعت کی بار بار یاد جاری کرائی۔ بیعت کے الفاظ کیا تھے؟ چستی اور سستی ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے، اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں تنظیم سازی کی، آرگنائزیشن بنائی۔ خزرج کے سرداروں کے نام ہے، اوس کے سرداروں کے نام ہے، دو مختلف قبائل تھے خزرج اور اوس، اور آپس میں ان کی بنتی بھی نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جو سب قبائل تھے چھوٹے بڑے، ان سب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف نگراں مقرر کیے، انچارجز مقرر کیے، جن کے نام یہاں پر موجود ہیں۔ پھر یہ جب یہ بیعت کمپلیٹ ہو گئی تو شیطان نے اس معاہدے کا انکشاف کیا، اس نے آواز لگائی کہ دیکھو یہاں پر کوئی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، کوئی ڈیل ہو رہی ہے، مسلمان جمع ہیں۔ تو قریش کے بڑے بڑے سردار تھے، سب وہاں پہنچ گئے، لیکن اس سے پہلے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اپنے اپنے خیموں میں بھیج دیا، اور قریش کے سرداروں نے جو مدینہ کے بڑے بڑے سردار سے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا معاملہ چل رہا تھا، ان کو کوئی علم نہیں تھا، تو لہٰذا ان کو کوئی کلو نہیں مل سکا۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کیا، تھوڑا بہت مارا پیٹا، تشدد کیا، اور اس کے بعد ان کو بھی رہا کر دیا۔ اس کے بعد نبوت کا 14واں سال، دار الندوہ جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں قریش کا کی پارلیمنٹ ہوا کرتی تھی، کہ جہاں پر سارے اجلاس ہوا کرتے تھے، وہاں پر اجلاس بلایا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ بھی یہ تھی کہ اس بات کا تو اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ والوں سے روابط بڑھ رہے ہیں، رابطے ہیں، تعلقات ہیں۔ مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا تو سب کو پتہ چل گیا تھا کہ مصعب بن عمیر مدینہ گئے ہوئے ہیں۔ پھر یہ بھی پتا تھا کہ یہ اس طرح کی کوئی آپس میں ڈیل ہوئی ہے، کوئی بیعت ہوئی ہے، کوئی آپس میں اگریمنٹ ہوا ہے، تو اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ والوں سے رابطے میں ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ قریشیوں کا بھی جو مشرکین تھے ان کا ویژن یا لیڈرشپ آپ دیکھیں گے آگے کی سوچتے تھے، انہیں اس بات کی فکر تھی کہ کل کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے جاتے ہیں تو مدینہ کا جو راستہ ہے وہ شام کے راستے میں، یعنی سیریا، آج کا جو سیریا ہے تو اس کے راستے میں مدینہ پڑتا ہے، اور شام سے سارے عرب والوں کی تجارت ہوا کرتی تھی، سارا بزنس وہاں سے چل رہا تھا، تو وہاں سے آنا جانا ہوا کرتا تھا۔ ان کو اس بات کا خوف تھا کہ مدینہ والے پھر یہ قافلے پہ قبضہ کریں گے اور ان کے راستے بند کر دیں گے، اور ان کا بزنس سارا خراب ہو جائے گا۔ بزنس کے جو حالات تھے وہ یہ تھے کہ 2.5 لاکھ سونا سالانہ اہل مکہ کی تجارت تھی، اور طائف کی والوں کی اس کے علاوہ تھی، تو لہٰذا ضروری تھا کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کوئی فیصلہ کن اختیار کیا جائے، کوئی فیصلہ کیا جائے، اور کوئی فیصلہ کن تدبیر ہو کہ جس کے نتیجے میں یہ سارا مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ تو لہٰذا پارلیمنٹ کے اندر قریش کے سرداروں کا اجتماع بلایا گیا، اور ابلیس بھی یعنی شیطان بھی ایک شیخ نزدی کی صورت میں اس نے وہاں پہ شرکت کی۔ سرداران قریش نے مختلف تجاویز دی، اس میں سے پہلی تجویز یہ آئی کہ ابو الاسود نے دی
کہ نبی صلی اللہ یہ محمد کو ہم جلا وطن کر دیتے ہیں۔ تو جو شیطان تھا وہ بھی وہاں موجود تھا، ایک بڑے سے اس میں جبہ پہنا ہوا تھا، اس نے بڑا بزرگ معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ہم جلا وطن کریں گے تو کسی اور قبیلے میں پناہ لے لے گا اور پھر تم پر حملہ کر دے گا۔ ابو البختری نے رائے دی کہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر دو یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو اس نے جواب دیا کہ نہیں، یہ تدبیر بھی ٹھیک نہیں ہے، اس کے ساتھیوں کو علم ہو گیا تو دھاوا بول لیں گے اور تمہارے قبضے سے نکال لیں گے۔ ابو جہل نے تجویز دی کہ ہر قبیلے سے ایک مضبوط جوان کا انتخاب ہو اور ایک ہی وار میں قتل کر دیے جائیں، تو پھر یہ بنو عبد مناف جو ہیں وہ دیت لینے پر راضی ہو جائیں گے۔ تو شیطان کو تجویز پسند آئی اور اسی تجویز پر اتفاق ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آ گیا کہ اب آپ ہجرت کرنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور انہیں بتایا کہ آج رات ہم نے کسی وقت ہجرت کرنی ہے۔ دوسری طرف ان 11 سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیا، جن کے نام یہاں پر موجود ہیں۔ ابو جہل بن حشام ہے، حکم بن عاص ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، نضر بن حارث ہے، امیہ بن خلف ہے، زما بن اسود ہے، طعیمہ بن عدی ہے، ابو لہب ہے، ابی بن خلف ہے، نبیہ بن الحجاج ہے اور اس کا بھائی منبہ بن الحجاج ہے۔ قرآن اس کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ وہ موقع یاد کرو جب کفار تمہارے خلاف مکر کر رہے تھے تاکہ تمہیں قید کر دیں یا قتل کر دیں یا نکال باہر کریں، اور وہ لوگ داؤ چل رہے تھے اور اللہ بھی داؤ چل رہا تھا، اور اللہ سب سے بہتر داؤ والا ہے۔ سورہ انفال کی آیت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ بستر پر لٹایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو سردار رات کے پہر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کیے بیٹھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے آگے بڑھے۔ قرآن اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے سورہ یاسین میں، وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی ہے، لہٰذا ہم نے انہیں ڈھانک لیا ہے اور وہ دیکھ نہیں پا رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نکل گئے تو وہاں سے ایک شخص گزرا، اس نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کس کے انتظار میں بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ وہ تو ابھی تمہارے سامنے سے نکلے ہیں، تمہارے سروں پہ مٹی ڈالتے ہوئے۔ سر چیک کیے تو واقعی مٹی موجود تھی، اندر جا کر تو وہاں پہ کوئی لیٹا ہوا تھا۔ پھر ایک ہی بار میں اٹیمپٹ کیا اور جب چادر ہٹائی تو دیکھا کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلکا پھلکا مارا پیٹا، ان سے پوچھ گچھ کی، لیکن انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ جان سے اس لیے نہیں مار سکتے تھے کہ بہرحال وہ ابو طالب کے بیٹے تھے اور ابو طالب کی اس سوسائٹی میں بڑی اہمیت تھی، آلدو کہ وہ ان کا انتقال ہو چکا تھا، لیکن اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے صرف تشدد کر کے چھوڑ دیا، خانہ کعبہ تک بھی لے گئے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے، وہاں سے یمن کا راستہ اختیار کیا۔ آپ انداز سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو مدینہ ہے وہ بالکل اپوزٹ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوب کی طرف کا راستہ اختیار کیا جو کہ یمن جاتا ہے۔ اس راستے پر کوئی 5 میل سفر کیا اور وہاں سے جبل سور جسے ہم کہتے ہیں، جس کے اوپر جا کے غار سور ہے۔ سور یہ سے ہے جس کے معنی بیل کے ہیں، اور اس جو پہاڑ کی جو آپ کہہ لیں کہ جو لک ہے یا جو حیت ہے وہ ایک بیل کی طرح کی ہے، کہ جس میں ایک بیل کا جیسے کوہان سا اٹھا ہوا ہو، لہٰذا اس کو جبل سور کہا جاتا ہے۔ نہایت بلند، پرپیج اور مشکل چڑھائی والا پہاڑ ہے، یہاں پتھر بھی بکثرت ہیں، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پاؤں زخمی ہو گئے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نشان قدم چھپانے کے لیے پنجوں کے بل چل رہے تھے۔ اور مشکل پہاڑ ہے، اسٹریٹ ہے بالکل، چڑھنا بھی مشکل ہے، اور ٹارگٹ یہ تھا کہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے کسی طرح کسی غار تک پہنچ جایا جائے۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم درمیانی راستے میں جب تھک گئے اور آپ کے پاؤں زخمی ہو گئے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور دوڑتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی پر ایک غار کے پاس جا پہنچے۔
جو تاریخ میں غار سور کے نام سے معروف ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال چھوٹے تھے، کوئی 50 سے 51 سال ان کی ایج ہوگی۔ 50 سال کے ایک نوجوان 53 سال کے ایک شخص کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے اس نے پہاڑ کو عبور کیا ہے، تو بہت بڑی عظمت والی یہ بات ہے۔ غار کی صفائی کی مشہور ہے، تفصیل ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ سوراخ بند کیے، سانپ نے ڈس لیا۔ 3 راتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار میں گزاری ہیں، اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ زما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبداللہ بھی یہی رات گزارتے تھے اور دن کی ساری خبریں لاتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے، اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو بکریاں لے کر ان کے پاس پہنچ جاتے۔ اسی طرح دونوں حضرات رات کو آسودہ ہو کر دودھ پی لیتے۔ دوسری طرف قریش نے پوری کوشش کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کی۔ حضرت علی پہ غصہ اتارا، آپ کو گھسیٹ کر خانہ کعبہ لے گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، حضرت اسما سے پوچھا تمہارے ابا کہاں ہیں؟ انہوں نے منع کیا، تو اس پر ابو جہل نے اتنی زور سے مارا کہ ان کے کان کی بالی گر گئی تھی۔ تلاش کے لیے تمام ممکنہ وسائل استعمال کیے، پہرے بٹھایا، 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا۔ تلاش کرنے والے غار کے دہانے پہ پہنچ گئے۔ ہم سب پڑھتے رہتے ہیں یہ کہ ان کے پاؤں نظر آ رہے تھے، اور وہاں پہ پھر کبوتری نے انڈے دیے اور مکڑی نے جالا بنا لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ وہاں سے واپس ہو گئے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹریک پورا، کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جبل سور کی طرف گئے، اور پھر وہاں سے بھی ڈفرینٹ راستے اختیار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے ہیں۔ اس وقت کوئی 4 گھنٹے 20 منٹ کا فاصلہ ہے، اور 7 دن کا سفر ہے پیدل۔ 4 گھنٹے 20 منٹ 2022 میں ہے۔ راستے میں جو معاملات طے پاتے ہیں، عبداللہ بن عریقت لیسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے سے معاملات طے کیے ہوئے تھے کہ آپ نے ہمیں مدینہ پہنچانا ہے۔ جانے سے پہلے اسما بنت ابی بکر آئی، زیادہ سفر ساتھ لے کر آئی، کھانے کا سامان ساتھ تھا، تو وہ باندھنے کے لیے، کھانا باندھنے کے لیے کوئی رسی لانا بھول گئی تھی، تو آپ نے پھر اپنا کمربند کھولا، اس کے 2 پیس کیے، ایک ٹکڑا دوبارہ باندھ لیا اور دوسرے ٹکڑے کو اس سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا باندھا تھا، اس لیے آپ کا لقب بنا ذات النطاقین۔ راستے میں ام معبد کا خیمہ آتا ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسٹے کیا، اور وہاں پر پوچھا کہ کھانے میں کچھ ہے، تو اس نے بتایا کہ بھئی یہ بکری ہے جس میں دودھ بھی نہیں ہے، قحط کا زمانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تھن پہ ہاتھ پھیرا بکری کے، اور وہاں سے دودھ آ گیا۔ اس کا شوہر جب آیا، وہ بھی دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہ کیسے ہمارے گھر میں برکت آ گئی ہے۔ یہ مکہ سے کوئی 130 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ سراقہ نے تعاقب کیا، یہ بڑا کھوجی قسم کا آدمی تھا، اس میں آپ کہہ لیں کہ اس نے پی ایچ ڈی کی ہوئی تھی، لوگوں کو تلاش کرنے میں اسپیشلائزیشن تھی اس کی، تو اس نے پیچھا کیا اور بالکل صحیح جگہ پہ پہنچ گیا۔ بالکل سامنے نظر آ رہے تھے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قریب پہنچ گیا تو وہاں پہ اس کے گھوڑے نے آگے جانے سے انکار کر دیا، گھوڑا گر گیا، اس کو بھی گرا دیا۔ یہ پھر اٹھا، پھر گھوڑے کو مارا کہ آگے چل پڑے، لیکن گھوڑا آگے نہیں چلا۔ وہیں سے اس نے آواز لگائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہیں کیا ملے گا اگر تم ہمیں گرفتار کرتے ہو؟ اس نے کہا مجھے 100 اونٹ ملیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں امن لکھ کے دے دوں کہ تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، اور جب کسرا آزاد ہو گیا یعنی ایران، تو اس کے کنگن تمہیں مل جائیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ نے مجھے لکھ کے دے دیں، وہ لکھ کے دے دیا گیا، اور بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ آزاد ہوا تو پھر وہ ان کو عطا کیے گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں پہنچے،
8 रबी अव्वल 3 नबूवत का 14वां साल था, और यहाँ से हिजरत चूंकि हो गई है तो अब हिजरी साल इसके बाद से कंसीडर होगा। भरपूर इस्तकबाल हुआ। कलाल बद्रु अलैना, हम सब सुनते रहते हैं। बच्चियों ने दफ बचाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेलकम कहा। कुरान की आयत नाजिल हुई कि अल्लाह आपका मौला है, जिब्रील अलैहिस्सलाम और सारे मोमिनीन भी, और उसके बाद फरिश्ते भी आपके मददगार हैं। 3 दिन क़ुबा में क़ियाम किया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अमानतें वापस करके पैदल, आप अंदाजा करेंगे, पैदल आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीना पहुंचे। मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू अयूब अंसारी के घर क़ियाम किया। ये वो सहाबी थे कि जिनके घर के पास ऊँटनी भी जाके बैठी थी, बचपन से हमने पढ़ा है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननियाली रिश्तेदार भी थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके घर क़ियाम किया। यहाँ तक हमारा मक्की दौर का इख्तिताम होता है। मक्की दौर हमने पढ़ा था 13 सालों पर मुश्तमिल है, 20.6% वो बनता है, और इसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किए हैं, आगाज में खुफिया दावत और तबलीग की 3 साल, फिर खानदान को दावत दी, कोई सफ़ा पे दावत दी, अबू लहब ने बदतमीजी की। नबूवत के 5वें साल हिजरत हबशा हुई है। हजरत हमजा उमर का कबूल इस्लाम 6ठे साल हुआ है। 7, 8 और 9, 9वें साल शेब अबी तालिब में मुश्किल वक्त गुजारा है। 10वां साल आमुल हुज़न का था, और इसी साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर ताइफ किया है। 11वें साल में मदीना से कुछ लोग आए थे, 6 सादतमंद रूहें कहलाती हैं, वो मुसलमान हुई है। 12वें साल में मेराज का सफर हुआ है, पहली बैत उक़बा हुई है, जिसको आज हमने पढ़ा था। 53 साल में मदीना में मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इस्लाम का सफीर बना के भेजा है, और दूसरी बैत उक़बा हुई है। और फिर नबूवत के 14वें साल मदीना की तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की है। ये मक्की जिंदगी का कंक्लूजन है कि दावत और तबलीग के तमाम मुमकिन ज़राए इस्तेमाल किए। अब आज के ज़माने में कह लें कि सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और 1 to 1 मिलकर सारे ज़राए इस्तेमाल किए, और जब जब दावत दी तो ये एक आप कह लें यूनिवर्सल रूल है, इंटरनेशनली रूल है, कि जब जब आप हक बात कहेंगे तो आपके लिए मुश्किलात आएंगी। तो मुश्किलात आई हैं, आजमाइशें आई हैं, उस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने सब्र और इस्तिकामत का मुजाहिरा किया है। तीसरा एक काम है जो कि जुज़वी है, वो लीडरशिप नजर आती है, और लीडरशिप ये थी कि अपने कारकुनान को मोटिवेट रखना है, मायूस नहीं होने देना। चौथा काम बैत उक़बा की सूरत में रियासत मदीना का संग बुनियाद रखा है, और 5वां काम ये आखिर में हिजरत हुई है। तो अब ये कह सकते हैं कि मदनी जिंदगी का खुलासा था। आज की क्लास हम यहीं पर इख्तिताम करेंगे। अगली क्लास में इंशाअल्लाह मदनी जिंदगी के 3 मराहिल, जो कि पूरी मदनी जिंदगी 15.8% पर मुश्तमिल है, उसको इंशाअल्लाह अगली क्लास में हम देखेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अमल की तौफीक अता फरमाए।